ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا وكريمنا وآلانا وأولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب رب العالمين محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب احباب مل کر درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین،
اللہ پاک کا بے پناہ لطف و کرم ہے، اس کی عنایات ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان لانے کی جو نعمت ہے، دولت ہے، وہ عطا کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے مواقع فراہم کر رکھے ہیں کہ جو ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا، ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہی رحمت بھرے فضل و کرم سے لبریز آج کا دن یوم عرفہ ہے، اور کل کا دن جو یوم نحر قربانی کا دن ہے، کہ جو عظیم یادگاروں کو یاد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ ہم اس میں قربانی کریں۔ اور تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان دو کاموں کا حکم ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ بس نماز ادا کیجئے، لِرَبِّكَ اپنے پروردگار کے لیے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، جسم کے ساتھ آدمی اس عبادت کو کرتا ہے۔ لباس پاک صاف، جسم طہارت والا، اور بندہ اپنے رب کے حضور کبھی قیام کی صورت میں، کبھی رکوع کی صورت میں، اور کبھی انتہائی قرب کا جو ذریعہ ہے سجدہ، اس کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ تو گویا یہ بدنی عبادت کی ایک عملی صورت ہمارے سامنے نماز ہوتی ہے، کہ جس کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور دوسرا جو اس میں وَانْحَرْ اور قربانی کر، قربانی کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے، جس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی اس میں مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ تو یہ عمل قربانی کہ جب صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ اکرام نے بھی عمل کیا، پھر اس کے بعد آج تک امت مسلمہ کا یہ معمول ہے، عمل ہے۔ اگر اس کی حقیقت کی طرف، اس کی روح کی طرف تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو ایک گہری وابستگی ہے، تعلق ہے، یہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو دنیاوی جو تعلقات ہیں وہ بھی ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں مضبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ اظہار محبت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ کسی موقع کے اوپر شادی ہوتی ہے تو ہم ان کو گفٹ دیتے ہیں، شادی کا تحفہ دیتے ہیں، اور جتنا تعلق زیادہ گہرا ہوتا ہے اتنا ہی وہ جو تحفہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ قیمتی پیش کیا جاتا ہے۔ جتنا تعلق تھوڑا کمزور ہوتا ہے وہاں اتنا ہی وہ تحفہ بھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہوا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن ان نعمتوں کا اظہار تشکر ہے، اس کے یہ مختلف ذریعے اور طریقے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے کا اپنے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے اور اسے قرب کی نعمت سے مالا مال کرنے کے لیے یہ قربانی کا حکم دیا ہے کہ یوں تو اے میرے بندو تم سارا سال جانور ذبح کرتے ہو، اور اس میں بھی یہ حکم ہے بالعموم کہ جب بھی کوئی جانور قربان کرو تو اس میں اللہ کا نام لے کر قربان کرو، تکبیر پڑھ کر اس جانور کو ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت کھاؤ، استعمال میں لاؤ۔ خرید و فروخت کے لیے اگر ذبح کرو تو تب بھی، خود کھانے کے لیے ذبح کرو تب بھی، لیکن کوئی شادی بیاہ کے لیے، کوئی اپنے بچے کے عقیقے کے لیے، کوئی کسی پروگرام کے لیے، کوئی کسی محفل کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا کہ سارا سال تم جانور اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہو، لیکن ایک دن جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر ہے، جو قربانی کے 3 دن اس میں اجازت دی گئی ہے، فرمایا ان دنوں میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اور میری رضا کے لیے تم جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھاؤ اور دوسرے مساکین کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ گویا بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے خالق و مالک نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس حوالے سے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہے، اس کی تاریخ بتا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور وہ بھی دیکھیں کیا سنت ہے کہ اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز اپنا صاحبزادہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جنہیں منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا، بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ بیٹا عطا فرمایا تھا، تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو بھی راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی بڑی قربانی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا کام کر دیا، تو نے اپنے اس خواب کو پورا کر دیا ہے، فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
تو اللہ رب العزت نے ذبح عظیم کے ذریعے سے اسے بدل دیا اور دمبا اللہ رب العزت کی طرف سے جنت سے بھیج دیا گیا۔ اب ہمیں اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اور اللہ سے مضبوط تعلق کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے جب ہم قربان کرتے ہیں کوئی جانور، تو وہ یاد تو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندہ ہوتی ہے، لیکن جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، ان گنت بال ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کیا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، اس کے پاس موجود ہو کہ اس کے ہر قطرے کے بارے میں جب وہ قطرہ زمین کے اوپر ایک تو گرتا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتا ہے اور ہر قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ قیامت کے روز یہ جو جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، یہ اپنے بالوں اپنے کھروں سمیت آئے گا، لایا جائے گا اور اس آدمی کے میزان کے اندر رکھا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 گنا اس کا وزن بڑھا کر اس کو میزان کے اندر رکھا جائے گا، ترازو کے اندر رکھا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا یہی جانور۔ اگرچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ گوشت ہم خود استعمال کر لیتے ہیں، خون اس کا زمین پر بہہ جاتا ہے، نہ یہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن دلوں کی کیفیت، دلوں کا وہ تقوی پہنچتا ہے کہ جس نیت کے ساتھ وہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو شخص، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 10 ذو الحجہ یوم النحر کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ترین ہے، وہ احراق الدم یعنی خون بہانے کے علاوہ اور کوئی عمل اللہ پاک کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا جانور کو ذبح کرنے والا عمل جو ہے وہ قبول و منظور ہے۔ کہ وہ پیسہ کہ جو احراق الدم اور قربانی کے لیے خرچ کیا جائے گا، اللہ رب العزت کو وہ عمل ابن آدم کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس دن اگر اس کی بجائے کوئی بندہ اور اس کا الٹرنیٹ کام کر لے، وہ کتنا بھی بڑا کام ہوگا لیکن وہ اس کے اجر کو نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اصل بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر حکم ہے کہ تم نے 2 رکعت فجر کے ٹائم پر پڑھنی ہے، فرض پڑھنے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر 6 پڑھے، تو کیا اس کو اس فرض 2 کی بجائے 6 پڑھنے کا فائدہ ہوگا؟ اس کی فجر کی نماز ادا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ جب تک وہ 2 کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرے گا، باقی نوافل جتنے مرضی بندہ پڑھ لے۔ لیکن ایک شخص ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات تو اس نے 1000 نفل پڑھ لیے، لیکن اس نے فجر کی نماز کے 2 فرض نہیں پڑھے، تو وہ 1000 نفل بھی ان 2 فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟
اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں، اپنی مرضی کا اسلام بنا لیں، اپنی مرضی کی عبادت طے کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بجائے بندہ ذوالحج کے مہینے کے اندر روزے رکھ لے سارے، اور اس کی بجائے 2 مہینے روزے رکھ لے، کیا یہ عمل اللہ کو قابل قبول ہوگا، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، یا رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا مقبول ہوگا؟ رمضان کے اندر روزے رکھنے کا جو عمل ہے، اس عمل کو سارا سال بھی اگر کوئی روزے رکھتا رہے اس عمل کو نہیں پہنچ پاتا، بلکہ روایات میں ہے کہ ایک روزے کو بھی، رمضان شریف کے ایک روزے کی قدر و منزلت کو بھی پورا سال روزہ رکھنا جو ہے وہ کفایت نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اصل درجہ اسی کا ہے، اصل مقام اسی کا ہے، اور اللہ کے ہاں فضیلت بھی اسی کی ہے۔ لہٰذا کل جو دن ہے یہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس عید کے اوپر جو بڑی عید ہوتی ہے یہ کھائے پیے بغیر بندہ آتا ہے، اور اس کے بعد جا کے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ قربانی کرنے کا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں پوری SOPs کے ذریعے سے جو کرونا کی جو وبا ہے اس کے مطابق آپ ماسک پہن کر آئیں، چونکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی کریں، اور یہ پچھلی عید کی وجہ سے ہی کرونا کے مریضوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا کہ وہ شاپنگ اور خریداری میں سینٹرز کے اوپر نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ اس میں احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ مسجد کے اندر آئیں، اور پھر جمگٹا کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ ہو کر بکھر جائیں، تاکہ یہ جو وبا ہے اسے شکست دی جا سکے، اس کو ہرایا جا سکے، اور ملک سے انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ بتدریج اس کے کیسز کے اندر کمی آ رہی ہے، حوصلہ افزا جو ہے وہ صورتحال بن رہی ہے، لیکن اس میں جتنی زیادہ ہم احتیاط کر لیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔